ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں دوسری بیوی کے گھر سے آ رہا ہوں، 3 بیویوں کے پاس ابھی جا رہا ہوں، ابھی کشمیر ان کو لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور شادی میں نے 6 کی، ایک سے جدائی ہو گئی تو اگلی شادی کی، ایک کا انتقال ہو گیا تو اگلی شادی کی۔ اور جس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، اور اپنے گال کی سرخی کو پیلی کرنی ہو، اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہو، برباد کرنا ہو، غرق کرنا ہو، تباہ برباد کرنا ہو، معاشرے میں، علاقے میں، گاؤں میں ذلیل ہونا ہو اور سکون کو برباد کرنا ہو، وہ دوسری شادی کرے، وہ دوسری شادی کرے۔ ہر بات کی آپ کی تربیت کروں گا انشاءاللہ۔ وہ بغض میں گناہ نہیں ہے، عشق میں اس پر آ رہا ہوں۔ خدا را جولی پہلاتا ہوں، دوسری شادی کا سوچ آج سے ختم کرو۔ کیا حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ خدا را دوسری شادی مت کرو؟ کرو تو یا ایک شادی کرو یا 4 کرو، یا 1 یا 4۔ کیوں؟ مغیر ابن شعبہ نے فرمایا، حیات الصحابہ میں ہے، مغیر ابن شعبہ نے فرمایا، پشتو میں بہت زبردست ہے لیکن اردو میں مزیدار نہیں ہے، پہلے پشتو میں سناتا ہوں۔ پشتو میں ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، ادھر دیکھو، چیوئی نو سوچ رہی، چدوئی نو بلشی، چدری نو غلشی، چسلوری لغلشی۔ پشتو میں زبردست، اردو میں ترجمہ سنو بیکار ہے۔ 1 بیماری ہے، 2 سوکن ہے، 3 کانٹے ہیں، 4 خاموشی ہے۔ 4 کرو، کتنی کرو؟ سکون ہوگا، آرام نال بہ جا، سکون نہیں۔ لوگ شادیاں کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ آؤٹنگ ہو، ہوٹلنگ ہو، مزے ہو، چکر ہو، خدائی قسم اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی مزے اس میں نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ہر نصیحت آدمی مانتا ہے، لیکن دوسری شادی کی نصیحت کوئی مانتا وہ ضرور کرتا ہے اور پھر روتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کرو اور رو۔ اور 4 شادیاں یا بڑا پیر صاحب کر سکتا ہے، یہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا صدر یا وزیر اعظم یا MNA MPA یا نواب مالدار، باقی غلام حیدر شمس الدین گل زمان شیر زمان کا یہ کام نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، آپ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، مشہور بہت ہے، گھر اپنا نہیں ہے، 1 کمرہ ہے، جانتے ہیں آپ، تبلیغی بھی اس کو جانتے۔ میری دوسری شادی کرو، میں نے کہا کہاں رکھو گے؟ کہ 1 ہی کمرہ ہے، پردہ لگا لوں گا، وہ بھی کرایہ کا گھر ہے۔ اب آرام سے بیٹھ جاؤ، تو شادی پر کیا کرتا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ نوابوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، شادیاں نہ کرو اپنے آپ کو۔ ہاں، زیادہ شادیاں کرو، زیادہ شادیوں میں ثواب ہے، سنت کا احیاء ہے۔ ابن عباس نے فرمایا بخاری شریف کہ اس امت میں خیر امت وہ ہے جس کی زیادہ شادیاں ہوں، اس میں ثواب بہت ہے۔ اور ہم تو ثواب کے لیے نہیں کرتے، ہم تو مزوں کے لیے کرتے ہیں، تو اس میں مزے نہیں ہیں۔ ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، تم اور مولوی اور ثواب آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ثواب، ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق المقلۃ والمضلۃ ما دام الملوان، والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ اخیار الانام، وخصوصا على حبر القمقام والبحر الزاخر الطمطام ابی حنیفة النعمان۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لكل هول من الأهوال مقتحمي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی محمد صلی. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور دوستوں، اس میں اکو زیادہ ہے. اکو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں، اکو زیادہ ہے. اکو تلاوت اور نعت کے لیے اچھی چیز ہے، یہ بیان کو خراب کرتا ہے بہت زبردست. یہ اکو کبھی بھی نہ لگائیں، اور نہ نماز کے دوران. آپ بھی امام ہیں سارے نا، امام یعنی آپ لیڈر ہیں. امام کا معنی کیا ہے؟ لیڈر. تو آپ سارے لیڈر ہیں نا، تو اکو بالکل نماز کے دوران بھی نہ لگائیں. نماز کا اللہ اکبر اور بیان کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ اکو ہے. اس کو ختم فرمائیں. بہرحال میں نے مفتی عبداللہ صاحب کو کہا جب میں آیا کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو تاکہ میں پوائنٹ لکھوں اور موضوع سے نہ نکلوں اور ادھر ادھر نہ جاؤں. تو اس کے جیب میں قلم نہیں تھا. میں نے گاڑی سے قلم نکالا لیکن میرے خیال میں جیب کے بجائے وہ سیٹ میں گر گیا. تو میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں زیادہ فائدہ بخش باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں اور آپ کی تربیت ہو جائے. مجھے بھی ان باتوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات جو ہے نا، محترم جناب پیر اقبال صاحب قریشی صاحب کا وسیع الظرف ہونا ہے. اس لیے کہ 600-700 ان کے علماء دوست آئے ہوئے ہیں اور ہر عالم کو وہ اپنے یہ دوست شاگرد دکھاتے ہیں اور ان کا بیان سناتے ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے. اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہ اتنے بڑے مجمع کے، جو بڑا مجمع علماء کرام کا، وہ کسی اور کے حوالے نہ کرتا. یہ ان کی عاجزی کی دلیل ہے ماشاءاللہ. اور ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. ومن تکبر وضعہ اللہ. اگر ایک آدمی پہاڑ پر چڑھتا ہے نا، جب اوپر چڑھتا ہے نا تو اوپر جا رہا ہے نا تو وہ ٹیڑھا ہوتا ہے رکوع کی طرح یا سیدھا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا ہوتا ہے. تو ٹیڑھا ہوتا ہے تو پہاڑ کے سر پر چلا جاتا ہے. جھکا ہوا ہے. سراہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو پانی دیتی ہے، اور اگر سیدھی اکڑی ہو، پہاڑ پر ایک آدمی چڑھے اور اکڑا ہوا ہو، بولو سر پر جا سکتا ہے؟ بس بات ختم ہو گئی. یہی حال جو ہے، آپ پہاڑ سے نیچے آئیں گے تو آپ اکڑے ہوئے ہوں گے. چڑھائی سے جب آدمی اترتا ہے تو ٹیڑھا ہوتا ہے یا اکڑا ہوا ہوتا ہے؟ تو پھر نیچے آتا ہے یا اوپر جاتا ہے؟ تو اس پر عمل کون کرے گا؟ بولو. میں اور آپ. مجھ میں بھی غلطیاں ہیں. یہ تصوف کا ایک نقطہ آپ کو سناتا ہوں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بغض اور حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے، توجہ، کہ مجھ سے بغض اور حسد مت کرو، باقی میں کروں گا انشاءاللہ. میں دل رات کروں گا، نہ چڑھساں من کے رکھساں خوب غیبت کرساں، لیکن دوسروں کہتے ہیں اتفاق ہونا چاہیے، انہیں مجھ سے اتفاق کرو. بغض اور حسد نہیں ہونا چاہیے، مجھ سے پیار کرو. بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، میرے ساتھ بدگمانی مت کرو، اور لوگوں کا تو ہم چمڑا اتاریں گے انشاءاللہ. تو اس پر میں مراقبہ کرتا ہوں. میں کس طرح
ادھر دیکھو، میں بیٹھتا ہوں نا، مجھے کس کس سے بغض ہے، کس کس سے حسد ہے؟ جواب، میرے جتنے برابر کے علماء ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں، مفتی ہیں اور عالم ہیں میری طرح، مجھے ان سے بغض اور حسد ہے۔ یہ قدرتی چیز ہے، یہ نیچرل ہے۔ اب اس کا علاج میں نے کیا نکالا ہے؟ میں نے اس کا علاج یہ نکالا ہے کہ جتنے بھی علماء کرام میرے برابر کے ہیں اور تکڑے ہیں یا مجھ سے اوپر ہیں، مجھ سے زیادہ کام کرتے ہیں، تو میں نے ان سے بغض اور حسد تو ہے، اور یہ تو نیچرل ہے، تو میں نے زبردست کام کیا ہے۔ بتاؤں کہ نہ بتاؤں؟ بتائیں نہ کہو، کوئی ارشاد فرمائیں، ہاں نا، ادب کرو نا، بولو بولوں کہ نہ بولوں؟ شاباش۔ تو میں آپ کو آج اس پر میں نے کافی مراقبہ کیا ہے اور آپ کے سامنے بہت اہم بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اس پر آپ نے اور مجھ نے، ہم دونوں نے عمل کرنا ہے۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ میں نے 130 کتابیں لکھی ہے، 60 چپ چکی ہیں، تو ہر کتاب کے آخر میں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ اونچے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور فلانے اور فلانے ہیں۔ اگر رشتوں کا مسئلہ ہے، کوئی شرعی مسئلہ ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہے، تو ہمارے ان بزرگوں سے آپ مسئلہ پوچھئے، ان سے مشورہ کیجئے، ان کی ملاقات کیجئے۔ تو جن سے مجھے دل میں خار ہے، بغض ہے اور حسد ہے، تو ان سب کا نام لکھا ہے مفتی رضوان صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مولانا منظور مینگل صاحب، مولانا مفتی عبدالنور صاحب، مولانا نعیم اللہ صاحب، جتنے میرے دوست ہیں، یار ہیں، تکڑے ہیں، نیک ہیں، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، تو دل میں تو ان سے خار ہے، تو میں نے سب کو اپنی ہر آخر کتاب کے آخر میں نام، پتہ، ٹیلی فون نمبر، ان کے پاس جاؤ، ان سے مشورہ کرو، ان سے محبت کرو، بچوں کی شادیوں میں ان سے رشتے کے بارے میں مشورہ کرو، اور یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہے، ہماری آن اور شان ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے۔ یہ میں نے اس کا حل نکالا ہے۔ کیسے حل؟ دوسرا حل، میں 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں، میڈیا پر میں بہت زیادہ ہوں، تو میں وہاں پر آج مفتی رضوان صاحب کے بارے میں بیان کر دیا، آج مفتی عبدالنور صاحب، آج مفتی فاروق صاحب، کیا مفتی فاروق صاحب، ان کے بارے میں یعنی ایک ایک بزرگ کو لیتا ہوں، ٹی وی میں، ریڈیو میں، ان کی تعریف میں بیانات کرتا ہوں، دل نہ چاہتے ہوئے، دل اس کو دبانا ہے نا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ ان میں عاجزی ہے، یہ مسئلہ تھا۔ دوسرا عجیب مسئلہ سنو، نیا مسئلہ سنو، بغض اور حسد اور کسی لڑکا یا لڑکی سے عشق، اس پر گناہ نہیں ہے، بغض حسد پر بالکل گناہ نہیں ہے، آدھا گناہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، کسی لڑکی کے ساتھ عشق ہے، اس پر ایک ٹکے کا گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دل ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ھذا قسمی فیما املک فلا تأخذنی فیما لا املک۔ محمد مصطفیٰ نے عائشہ کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اب عائشہ سے زیادہ محبت ہے تو میں کیا کروں، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ جو میرے اختیار ہے، زیادہ بیویوں میں چیز اور وقت برابر دو گے، چیز اور وقت برابر دو گے، یہ اختیار میں ہے، لیکن دو چیزوں میں اختیار نہیں ہے، میلاد اور دلی محبت، اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے اگر کم زیادہ ہو جائے۔ میلاد ایک سے زیادہ، ایک سے کم پکڑ نہیں ہے۔ میں دوسری بیوی کے گھر سے آ رہا ہوں، 3 بیویوں کے پاس ابھی جا رہا ہوں، ابھی کشمیر ان کو لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور شادی میں نے 6 کی، ایک سے جدائی ہو گئی تو اگلی شادی کی، ایک کا انتقال ہو گیا تو اگلی شادی کی۔ اور جس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، اور اپنے گال کی سرخی کو پیلی کرنی ہو، اور اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہو، برباد کرنا ہو، غرق کرنا ہو، تباہ برباد کرنا ہو، معاشرے میں، علاقے میں، گاؤں میں ذلیل ہونا ہو،
اور سکون کو برباد کرنا ہو وہ دوسری شادی کرے، وہ دوسری شادی کرے. ہر بات کی آپ کی تربیت کروں گا انشاءاللہ. وہ بغض میں گناہ نہیں ہے، عشق میں اس پر آ رہا ہوں. خدا را جولی پہلاتا ہوں، دوسری شادی کا سوچ آج سے ختم کرو. کیا حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ خدا را دوسری شادی مت کرو؟ کرو تو یا ایک شادی کرو یا 4 کرو، یا 1 یا 4. کیوں؟ مغیر ابن شعبہ نے فرمایا، حیات الصحابہ میں ہے، مغیر ابن شعبہ نے فرمایا. پشتو میں بہت زبردست ہے لیکن اردو میں مزیدار نہیں ہے. پہلے پشتو میں سناتا ہوں. پشتو میں ہے، اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، ادھر دیکھو. چیوئی نو زوجر بی چدوئی نو بنشی چدری نو غلشی چسمونی الغلشی. پشتو میں زبردست. اردو میں ترجمہ سنو بیکار ہے. 1 بیماری ہے، 2 سوکن ہے، 3 کانٹے ہیں، 4 خاموشی ہے. 4 کرو. کتنی کرو؟ سکون ہوا آرام نال بہ جا. سکون نہیں. لوگ شادیاں کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ آؤٹنگ ہو، ہوٹلنگ ہو، مزے ہو، چکر ہو. خدا کی قسم اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کوئی مزے اس میں نہیں ہے. لیکن یہ دنیا کی ہر نصیحت آدمی مانتا ہے، لیکن دوسری شادی کی نصیحت کوئی مانتا وہ ضرور کرتا ہے اور پھر روتا ہے. تو ٹھیک ہے کرو اور رو. اور 4 شادیاں یا بڑا پیر صاحب کر سکتا ہے. یہ جو پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا صدر یا وزیر اعظم یا MNA MP یا نواب مالدار، باقی غلام حیدر، شمس الدین، گلزمان، شیرزمان کا یہ کام نہیں ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ. میرے پاس ایک آدمی آئے، آپ جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، مشہور بہت ہے، گھر اپنا نہیں ہے، 1 کمرہ ہے. جانتے ہیں آپ، تبلیغی بھی اس کو جانتے. میری دوسری شادی کرو. میں نے کہا کہاں رکھو گے؟ کہ 1 ہی کمرہ ہے، پردہ لگا لوں گا، وہ بھی کرایہ کا گھر ہے. اب آرام سے بیٹھ جاؤ. تو شادی پر کیا کرتا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ. یہ نوابوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ. شادیاں نہ کرو اپنے آپ کو. ہاں زیادہ شادیاں کرو، زیادہ شادیوں میں ثواب ہے، سنت کا احیاء ہے. ابن عباس نے فرمایا بخاری شریف کہ اس امت میں خیر امت وہ ہے جس کی زیادہ شادیاں ہوں. اس میں ثواب بہت ہے. اور ہم تو ثواب کے لیے نہیں کرتے، ہم تو مزوں کے لیے کرتے ہیں. تو اس میں مزے نہیں ہیں. ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں. تم اور مولوی اور ثواب آرام سے بیٹھ جاؤ. ثواب ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں. یہ میڈیا نہ ہوتا، یہ بند ہوتا، میں آپ کو ایک زبردست بات بتلا دیتا. لیکن میڈیا میں یہ زبان بہت محتاط استعمال کرنی چاہیے، اس لیے میں وہ جملہ نہیں بولتا ہوں. لیکن چلو یہ بات بھی ہے کہ کبھی بھی علماء کرام میڈیا پر نہ آئے، موبائل کے سامنے نہ آئے. کب آؤ؟ 40 سال کے بعد. 40 سال جب آپ کے ہو جائیں پھر آپ میڈیا پر آئیں. کون کہتا ہے؟ طنطاوی. طنطاوی مفسر قرآن سائنسی مصری، جواہر القرآن، طحاوی محدث حنفی، طحطاوی فقیہ حنفی، طحطاوی طحاوی طنطاوی. طنطاوی اذا اخذت برأي احد فلا تأخذ الا من نبغ في السن 40 سنہ. نماز پڑھو، قرآن حدیث کا درس دو، میڈیا پر آؤ 40 سال کے بعد کہ دماغ پکا ہو جائے، اور تب آؤ کہ آپ تکڑے عالم ہو. بیضاوی کے صفحے کی ترکیب آتی نہیں ہے. ابھی میں نے ایک شاگرد کو کہا تم جمعے کے بعد سوال جواب نہ کرو، آپ بیضاوی کے دوسرے صفحے کی زنجیری ترکیب کرو. نہیں. میراث کے مسائل کا جواب دو. نہیں. تو میرا ایک اور بڑا شاگرد ہے، اس نے بھی شروع کیا. میں نے اس کو منع کیا، وہ منع ہو گیا. یہ بہت اہم گفتگو ہے. فلا یشتر علی الاحکام سوا شقی خاسر المرام. ہاں خیال کرو. تو 40 سال کے بعد آپ نے میڈیا میں آنا. جب میڈیا میں آؤ کبھی بھی کسی فرقے کے خلاف، جماعت کے خلاف، کسی فرد کے خلاف آپ بیان نہ کریں. اگر کریں تو ان کا نام نہ لو. بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں لیکن درست نہیں ہے. بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں لیکن درست نہیں ہے. اصل بات یہ ہے آپ کا کام بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا. اگر ان کا نام لوگے ان کو آپ نے مشہور کیا.
ایک کتاب میں نے لکھی ہے ایک عورت کے خلاف، نام نہیں لیتا ہوں ورنہ مشہوری ہو جائے گی، نہ میں نے اس کے خلاف کبھی تقریر کی ہے، نہ وہ جو کتاب میں نے لکھی ہے وہ میں نے مکتبوں میں نہیں دی ہے، علماء کو گفٹ دیتا ہوں۔ کیوں ان کو مشہور کروں؟ تو ان کا نام نہیں لینا ہے فرقے کا، اور سربراہ کا نام نہیں لینا ہے۔ وہ حضرات بعض رات یہ فرماتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ جو فیس بک ہے یہ فاسقوں کا چوک ہے۔ اس کا میں نے کیا نام رکھا ہے؟ فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فاسق۔ ان میں 99% عام لوگ ہیں۔ آپ مردے سنتے ہیں اور فلانا مولوی کہتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں، اس کو شرم نہیں آتی اور بکواس شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پاگل ہے۔ کیوں؟ لوگوں میں استطاعت نہیں ہے، عوام میں طاقت نہیں ہے، امت میں استطاعت نہیں ہے، مردے سنتے نہیں سنتے، ہمارے اس سے کیا کام ہے؟ بھائی آخرت کی فکر کرو۔ یہ جملہ آپ نے بولنا ہے میڈیا میں، بولو انشاءاللہ۔ اس لیے کہ لوگ فحاشی میں مبتلا ہے، بے حیائی میں، سود میں مبتلا ہے، فجر کی نماز میں نہیں ہے، یہ کہتے حضور حیات ہے یا ممات ہے۔ چلو یہ مسئلہ رہے گا۔ مولانا قاری سید الرحمان صاحب جامعہ اسلامیہ والے ہمارے بزرگ، وہ مجھ سے امام لیتے تھے، میں تخصص پڑھاتا ہوں، حقانیہ میں بھی تخصص پڑھاتا ہوں، دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کئی سال سے، اور یہاں میرے پاس تخصص کے سب سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، زیادہ انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، رشیا، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، چائنا، شافعی، مالکی میرے پاس تخصص کرتے ہیں الحمدللہ، اور حقانی بھی پڑھاتا ہوں۔ تو مجھ سے امام لیتے تھے، کہہ رہے امام دے دو، آپ علماء آپ کی تربیت کر رہا ہوں، ہر بات کریں گے تربیت کی۔ تو قاری سید الرحمان صاحب نے فرمایا امام دے دو، میں نے دے دیا، حافظ عالم مفتی بہترین آواز والا۔ کہہ رہے مفتی صاحب آدمی تو آپ نے دے دیا، اس کا عقیدہ کیسا ہے؟ عقیدہ تو نیچے ایک طالب علم نے کہا جی استاد جی حیاتی ہے، حیاتی۔ تو قاری سید الرحمان صاحب نے فرمایا حیاتی نہیں چاہیے، حیاتی نہیں چاہیے مجھے۔ تو اسی عالم مفتی نے کہا مماتی چاہیے، کہہ رہے مماتی بھی نہیں چاہیے، تو کیا چاہیے؟ کہہ رہے اللہ کا صحیح بندہ چاہیے جو لوگوں کو دین پڑھ رہا ہے۔ یار فجر میں نماز میں لوگ نہیں ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، لوگ داڑیاں کاٹتے ہیں، بے دینی ہے۔ اب یہ کیا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سب سے پہلے مولویوں کو، پھر باقی اور لوگوں کو، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بغض، حسد، عشق، اس پر کیوں گناہ نہیں ہے؟ جواب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے اختیار میں نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کو برا لگتا ہے، یہ بغض ہے۔ ایک آدمی کی نعمت آپ کو بری لگتی، شہرت یا پیسہ، یہ حسد ہے، بغیر وجہ کے بغض ہے، بدگمانی اسی سے آتی ہے۔ اور عشق، خوبصورت لڑکی آپ نے دیکھ لی تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہے، خوبصورت لڑکا آپ نے دیکھ لیا، حسن بصری فرماتے ہیں خوبصورت لڑکے کے ساتھ 10 شیطان ہیں۔ حضرت تھانی صاحب بیٹھتے تھے اپنے خانقاہ میں، جس طرح حضرت بیٹھتے ہیں، تو جب امرد آتا تھا جس کی داڑھی نہیں، حضرت تھانی صاحب اس کو نہیں بھگاتے تھے، خود باہر نکل آ جاتے تھے، کہہ رہے میں نے آپ کو نہیں کہا ہے کہ امرد نہ آئے۔ حضرت تھانی صاحب نے فرمایا کہ مجھے علماء کا خوف نہ ہوتا، یہ میرے خلاف فتویٰ دیں گے، میں ہر امرد کو کہوں گا کہ پردہ کرو، جب آپ کی داڑھی آ جائے نا پھر انشاءاللہ باہر نکلو۔ یہ تھانی صاحب فرماتے ہیں امرد سے ہی بچنا ہے، تب آپ کی تعویذ اور دم میں اثر ہوگا، بولو انشاءاللہ۔ اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تو بغض اور حسد پکڑو، عشق پر پکڑو۔ اب دیکھو کب پکڑے؟ عشق آ گیا اس کو فون کیا، عشق آ گیا بدکاری کی، عشق آ گیا اس سے بات چیت کی، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، تو مت کرو نا، آپ کر رہے تھے تب گناہ ہے۔ عشق آ گیا اس پر گناہ نہیں ہے، اس کے مقتضا پر عمل کرنا وہ گناہ ہے۔ بغض حسد آ گیا، مجھے حضرت سے بغض حسد آ گیا، میں اس کے خلاف شروع ہو گیا، یہ گناہ ہے۔ میں نے غیبت شروع کر دی، چغلی شروع کر دی، ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، بس آپ نے کام خراب کر دیا۔ بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم محتاج ہیں، ہاں ہم محتاج ہیں، باقی بات اور لوگوں کو چھوڑو۔ تو اس کا طریقہ ہی جب کسی کے خلاف بغض اور حسد آ جائے نا، مجلس میں اس کی تعریف کرو، میں اس طرح کرتا ہوں، کتاب میں اس کا نام لکھو، میں اس طرح تعریف کرتا ہوں، ہاں اچھا تبصرہ کرو، اچھا تذکرہ کرو۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اکیلے آؤ نا، اس کے ساتھ بیٹھو، اسے لڑو نا یار۔ طارق جمیل صاحب کے خلاف جو بھی ویڈیو بنائے میں اس کے حق میں ویڈیو بناتا ہوں۔ میرے وہاں جس طرح یہاں بیان کر رہا ہوں،
میرے وہاں حسنین میں 8 بیانات ہو چکے. میرا بیٹا ان کو قرآن سناتا ہے رمضان میں. تو جواب یہ ہے کہ عوام سے لڑیں گے طارق جمیل صاحب کے سر پر, عوام سے لڑیں گے طارق جمیل صاحب کے سر پر, ان کو ذلیل نہیں کریں گے معاشرے میں. ہمارا ان سے اختلاف ہے, میرا ان سے اختلاف ہے, پی ٹی آئی سے ملے. تو میں یہاں سے چلا حسنین, فیصل آباد وہاں نہیں تھے, وہاں چلا گیا تلمبا میں رات 3 بجے میں پہنچا. میں نے کہا آپ پی ٹی آئی میں مل رہے ہیں لیکن بعد میں مسئلے ہوں گے, یہ آپ کو باقی پارٹیاں آپ سے نفرت کریں گے, پھر بغض اور حسد کا دروازہ کھولے گا, وہ کہیں گے, پھر وہ دعوت کا کام رک جائے. حضرت نے فرمایا ایک تعریف کر لیتا ہوں, باقی میں اس کی پارٹی میں میں اس کی پارٹی کے پروگرام میں جاتا ہوں. میں نے کہا یہ مسئلہ ہوگا. اس ایک بات کے لیے میں نے 30,000 روپے خرچ کیے. سمجھ نہیں سمجھے؟ تو میں نے ان سے کیا کی لڑائی کرو, ان سے آؤ نا, لڑائی کرو, لیکن مجلس میں ذلیل کرنا یہ کام کبھی نہیں کرو گے. بولو انشاءاللہ. کسی کو بھی آپ کو بغض کس سے ہوگا پتہ ہے؟ اپنے سے بڑے سے. چھوٹے سے کون بغض کرتا؟ وہ ہے نا, وہ اشعار ہیں, شعر ہے نا. جی 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 یہ چھوڑو اس کی بات. جی ویسے میری آواز لاؤڈ اسپیکر ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر. ہاں چھوڑو, میں کیا بتا رہا تھا؟ اشعار. وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَجْرُ. مجھے پوری متنبی یاد ہے, 7,000 اشعار یاد ہے الحمدللہ. ہاں وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَجْرُ. وَنُذِيمُهُمْ اور ہم حاسدین کی مذمت کرتے ہیں کہ کیوں حاسدین ایک بڑے سے حسد کرتے ہیں. جواب, جن کے حاسدین نہیں ہوتے ہیں وہ ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, جو جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کے حاسدین زیادہ ہوتے ہیں. وَنُذِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَفْنَا فَضْلَهُ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ وَبِزِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ. اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ اس کے مصداق ہوتے ہیں. اشعار آپ کو سناتا ہوں علماء تاکہ خوش ہو جاؤ. آخر میں زبردست اشعار آپ کو سناؤں گا اور وہ اسی پر ختم کروں گا اور علماء خوش ہو جائیں گے. قوافل اذا سرنا من مقولی, قوافل اذا سرنا من مقولی بت الجبال وخصنا البحار. ایک شعر کہتا ہے مجھے اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا, دل میرا سونے کا ہے اور زبان میری موتی کی ہے, ڈائمنڈ کی. جب میں اشعار پڑھتا ہوں پوری دنیا میں بیٹھ جاتے ہیں. اگر سامنے پہاڑ ہو اس پر چھلانگے مارتے ہیں میرے اشعار, اور اگر سامنے سمندر ہو تو اس میں غوطے لگا لگا کر آگے پہنچ جاتے ہیں. اللہ نے میرے اشعار میں یہ کمال عطا فرمایا. تو مولانا طارق جمیل صاحب دوسرے بزرگ ہیں, ان کو اللہ نے بڑی عزت و عظمت عطا فرمائی ہے. جو ان کے خلاف تھوکیں گے نہ ان کے منہ پر آئے گا. میں ایک مرتبہ طارق جمیل صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی آیا. مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس ایک آدمی آیا. یہ بات غور سے سنو, یہ 2 باتیں ان کو سنا رہا ہوں. کن کو؟ کن کو؟ ان کو. تو نام تو نہیں لیتے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ. میرا بیٹا ہے نا, میرا بیٹا ہے, تو آگے وہ کہتے ہیں وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ. جو جاہل ہے اس کے آنکھ میں مینارہ ڈالو نا, مینارہ مسجد کا وہ نہیں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ بات سنا رہا ہوں. کن کو؟ ان کو. ادھر دیکھو, ایک آدمی ہے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, الفاظ میں غلطی ہو گئی. فون آیا. کیا ہے؟ فون آیا. جب فون آیا تو اس نے کہا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا, آ جائیں آپ جنازہ پڑھائیں. اور جنازہ آپ پڑھائیں گے اور آپ کے لیے جنازہ پڑھا ہوگا. سنو, مجھے کہا مفتی صاحب یہ جو آدمی ہے نا جس نے ابھی مجھے فون کیا اور میں آپ کو چھوڑ کر ادھر جا رہا ہوں, یہ بہت بڑا تھا. کیا تھا؟ کیا تھا؟ کیا سمجھ گئے؟ جن کے گھر پر
ان کا بہت بڑا تھا، جن کے گھر پر یہ کیا ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا تھا، اور یہ ہر 10 محرم میں پروگرام کراتا تھا، کیا کرتا تھا، اور ان کو بلاتا تھا اور وہ بیانات کرتے تھے اور ان سے لاکھوں روپے لیتے تھے۔ تو میرا جنا اہل بیت پر بیان سنا، لوگ کہتے اس میں ضعیف روایت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر غلام حیدر اور شمس الدین کو ان روایت کی وجہ سے قریب کیا جائے تو اچھا ہے نا، ضعیف تو ہر جگہ چلتے ہیں۔ میں اشارے کر رہا ہوں کہ رے مفتی صاحب اس نے میرا بیان رکھا، میرا کربلا پر بیان سن کر تو میں نے بیان کیا اور دنیا روئی اور دنیا تھی اس میں، اور میں نے اس کے نیچے کیا بیان کیا، کیا بیان کیا۔ الحمدللہ اس آدمی نے سے روزہ چلہ 4 مہینے لگا لیے اور اللہ کے راستے میں وہ نکل گیا۔ یہ کامیابی ہے یا نہیں ہے؟ اس آدمی نے سمجھ گئے امیر معاویہ کے خلاف 40-50 تقریریں کی، میں نے جمع کی، اس کا جواب لکھا، نام اس پر لکھا وقاص رفیع، اور میں نے تقسیم کر دی وہ کتاب، ان کے تمام تقریروں کو 4 ابواب میں تشکیل دی کہ یہ موضوع روایت ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ہے ہی نہیں، یہاں استدلال غلط ہے، اور میں نے اس تک پہنچائی اور وہ پہنچ بھی گئی کتابوں اور لاجواب بھی ہو گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ کا تھرمامیٹر ہے، یہ نام میں نے رکھا ہے، آئندہ کوئی لے گا تو یہ میں نے نام رکھا ہے۔ امیر معاویہ صحابہ کا، زور سے بولو، امیر معاویہ صحابہ کا، زور سے بولو، امیر معاویہ صحابہ کا۔ جو امیر معاویہ پر تنقید کرے گا وہ عثمان پر ضرور تنقید کرے گا رضی اللہ عنہما، اور بنو امیہ کے صحابہ پر ضرور تنقید کرے گا، وہ آگے جائے گا۔ میں آپ کو ایک عجیب بتاتا ہوں، یزید سے ہمارا اختلاف ہے، یزید پر یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمارا بھی اختلاف ہے۔ ان کا زیادہ مقصد یزید پر تنقید نہیں ہوتا ہے، امیر معاویہ پر جانا ہوتا ہے، ان کو کن پر جانا ہوتا ہے؟ پھر عثمان پر رضی، اور پھر بنو امیہ کے صحابہ پر، عقل مند کے لیے اشارے کر دیا۔ دوسری بات، میں بیٹھا ہوا تھا ترجمیل صاحب کے پاس، عرب آئے ہوئے تھے، ان کی دعوت تھی، کھانا کھایا، کہہ رہے مفتی صاحب یہ جو جماعت آئی ہے نا یہ یمن سے آئی ہے۔ کہاں سے؟ یمن سے، اور یہ حوثی ہے۔ کون ہے؟ حوثی۔ حوثی کون ہے؟ زیدی شیعہ ہیں۔ کہ پوری جماعت آئی ہے، میرے وہاں بیانات میں یہ آئی ہے، سب حوثی تھے اور سب اب مرکز میں بیانات کرتے ہیں۔ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ فلانا آدمی امیر معاویہ کے خلاف بات کرتا ہے، امیر ترجمیل صاحب نے اس کو قریب کیا، تو جواب یہ اگر اس کو قریب کرے اور اس کو دین پر لائے اور اس کو نصیحت کرے تو یہ اچھی بات نہیں؟ بولو نا، ایسے غلط باتیں مت کرو۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ دل کی اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عامل کے دل کی اصلاح نہ ہو، وہ عامل ہے ہی نہیں، وہ نہیں ہے، ایسے کدو ہے وہ۔ کون سا کدو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹا کدو پسند نہیں تھا، لوکی پسند تھی۔ کیا تھی؟ لوکی، اس کو کہتے ہیں لوکی، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تھی، یہ بات یاد رکھو۔ تمہیں کیا یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، غلط بات نہ کرو، کسی کو ذلیل نہ کرو۔ حضرت نے فرمایا نا کہ جب آپ گاڑی چلائیں اور سامنے ٹرک آ جائے، ریل گاڑی آ جائے، تو اس کو بڑا مانو، اگر اس سے ٹکر لوگے تو خود ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو آپ کے علاقے میں علماء ہے، تکڑے علماء ہے یا برابر علماء ہے، بس اپنا کام کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ان کو کمنٹ نہ کرو غلط۔ میں کبھی بیان کرتا ہوں تو بہت چلتا ہے میرا بیان، تو بعض اوقات کوئی تنقید بھی کر لیتا ہے، بری بات بھی کر لیتا ہے، تو میں اس کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہوں تو بطور مبالغہ کا کہتا ہوں کہ وہ میٹرک میں بھی 41 مرتبہ فیل ہوتا ہے، درجہ ثالثہ کا بگوڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیج میں کسی نے اس کی شیئرنگ کی ہوتی، نہ کوئی کمنٹ کیا ہوتا ہے، بس تنقید کرتے ہیں۔ یہ بے حیثیت لوگ ہوتے ہیں، یا بلاک آئی ڈی سے تنقید کرتے ہیں، یہ بے حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔
بولو ہم اپنا کام کریں گے، میرے اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، میرے اس کے اوپر حق ہے، وہ اس سے لیں گے اور غصہ بھی کریں گے، گریبان سے بھی پکڑیں گے، اس کے علاوہ کسی سے بغض حسد نہ کرو. بولو انشاءاللہ. تقریر آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے بھی، تو عمل کریں گے انشاءاللہ. تو پکڑ بغض حسد پر نہیں ہے، کس پر ہے؟ اس کے مقتضا پر عمل کرنے سے جو ہے نا کیا ہے پکڑ ہے. اگلی بات جو میں نے آپ سے کرنی تھی، ایک دل کی اصلاح، ایک حضرت کی تعریف، ایک عاجزی، ایک تکبر سے بچنا ہے. اچھا تکبر کس کو کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے. کون سی آدمی بات کرے؟ کسی کے انداز، رفتار اور گفتار سے یہ بتانا کہ اس میں تکبر ہے، یہ آدمی خود متکبر ہے. کیوں؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اس کو اپنا آپ نظر آیا ہے. انداز، رفتار، گفتار، بولنا، چلنا یہ تکبر نہیں ہے. تکبر 2 چیزیں ہیں، آج نوٹ کر لو، لکھ لو، بعد میں بھول جاؤ گے. من کتب ضبط ومن حفظ نسیا. ہاں لکھ لو. تکبر اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے حق بات آ جائے اور وہ نہ مانے، وہ متکبر ہے. جس کو حق بات آ جائے اور وہ مانے، ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، نہیں میری بہن بیٹی کی غلطی ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہے، جو حق بات مانتا ہے چاہے اس کے خلاف ہو، اس کے گھر کے خلاف ہو، وہ کہ ٹھیک ہے جی میری غلطی ہے، یہ آدمی متکبر نہیں. دوسرا ہنسمکھ ہو کر ملنا. کیا؟ جس سے ملو نا السلام علیکم، کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ أَوْ طَلْقٍ. جس بھائی سے ملو محبت سے ملو، پیار سے ملو، اور بغض حسد نہ کرو اور تھوڑا سا ہنسا کرو. ہاں تو ملنے کے دوران تھوڑا سا ہنسنا بتکلف دل نہ چاہے، اس آدمی میں تکبر نہیں ہے. بولے ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے، حق بات مانیں گے، چاہے آپ کے خلاف ہو، میرے خلاف ہو، جس کے خلاف ہو وہ مانو گے، اور ہنسمکھ ہو کر ملو گے، خوش ہو جواب میں تکبر نہیں. 3 آدمی جہنم سے بہت بعد میں نکلیں گے. سارے لوگ نکل جائیں گے، ساری دنیا نکل جائے گی جہنم سے. 3 men is left behind. 3 men is left behind. 3 آدمی رہ جائیں گے. کون؟ قاتل، خودکشی کرنے والا اور تکبر کرنے والا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آ جائے گا سارے نکل جائیں گے، سارے، قاتل، زانی، شرابی، ہاں دنیا. متکبر بیٹھا ہو، متکبر ہو بیٹھا ہو. کسی پر فتوے مت لگاؤ. آج کل دل کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ مخلص نہیں ہے، یہ متکبر ہے، اور یہ اس میں بغض ہے، یہ ریاکاری کرتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. آرام سے بیٹھ جاؤ یار، اللہ اسے پوچھے گا. آپ اچھا گمان کرو، بولو اچھا گمان کریں گے. تو متکبر وہ بیٹھا رہے گا اور باقی سارے لوگ نکل جائیں گے. آخر میں متکبر بھی نکل جائے گا. وہ بہت زیادہ ہوں گے، اللہ ہم کو بچائے، اتنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں، لیکن متکبرین اندر ہوں گے، سارے نکل جائیں گے. الا من کان فی قلبی حبۃ من خردل من کبر. جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ بیٹھا ہوگا، باقی سارے نکل جائیں گے. کتنا خطرناک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ حق بات مانیں گے جی، ہنسمکھ ہو کر ملیں گے. آپ اچھے آدمی، آپ بہت اچھے آدمی. اگلی بات جو ہے نا، عامل کی 2 قسمیں ہیں. بولو عامل کی. ایک عامل جو ہے روحانی عالم اور عامل ہوتا ہے، روحانی. یہ بات توجہ سنیں، آپ کے لیے ہے. اور ایک ہے فنی عامل. ایک ہے روحانی عامل، نوری عامل، اور ایک ہے فنی عامل اور عالم. یہ سیوطی صاحب، رازی صاحب، اشرف علی تھانوی، مولانا موسیٰ خان صاحب، یہ فنی عامل تھے. کیا تھے حضرت؟ یہ بات سمجھتے ہوں گے، یہ بہت مشکل ہے. یہ جو علماء پڑھتے ہیں نا، علماء فارغ ہو گئے، اس کے بعد یہ علماء آپ نے دیکھا ہوگا تکمیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تکمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ قاضی، حمداللہ، اسطرلاب، شرح چغمینی، تصریح الافلاق، یہ پڑھتے ہیں. آپ نے تھانوی صاحب کی کتابوں میں یہ الفاظ سنے ہوں گے
یہ فلانا بروجے اور فلانے یہ ہے، اور سنا ہوگا یہ دلو ہے، حمل ہے، فلانا ہے، ثعلب ہے. ایک فنی عامل ہوتا ہے، یہ موسیٰ خان صاحب مولانا اشرف علی خان، اور ایک ہے روحانی عامل. توجہ چاہیے. جو فنی عامل ہے نا، اس کے لیے کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ جس نے نبراس لکھی ہے نا، علامہ فرہاروی، نبراس شرح عقائد، شرح عقائد نبراس، علامہ عبدالعزیز فرہاروی. اس نے کتاب لکھی السر المکتوم مما اخفاہ المتقدمون. یہ جو کتاب ہے نا، یہ بہت فنی کتاب ہے، اور یہ بہت اہم کتاب ہے، اور یہ بہت مشکل کتاب ہے. یہ فنی عامل وہ ہوتا ہے، یہ 1000 میں ایک آدمی ہوتا ہے. اس بات کو ہم ختم کرنا ہے، یہ بات ختم ہو گئی. ہم جو عامل ہیں، میں تو اس بارے میں بہت مشہور ہوں کہ مفتی صاحب عاملوں کے سخت خلاف ہے. میرے بارے میں یہ مشہور ہے، مفتی صاحب عاملوں کے بس سخت خلاف، اور عامل ایسے اور عامل ویسے. اور تو اگر میں عاملوں کے خلاف ہوں تو میں تو خود بھی عامل ہوں، میں خود بھی عامل ہوں. پھر میں کیسے خلاف ہوا؟ میں خود عامل ہوں، تو پھر کیسے میں عاملوں کے خلاف ہوں؟ یہ بات غلط ہے کہ میں خود عامل ہوں، میں خود بھی علاج کرتا ہوں، میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، ظہر عشاء 2 ٹائم ہے، یہ تو آتے ہیں. بلکہ ہر عالم عامل ہوتا ہے، ہر عالم تعویذ کرتا ہے جی، دم کرتا ہے جی، تو پھر سارے عامل ہیں. تو اس جو نورانی عامل ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی فنی عامل کی بھی 2 قسمیں. ایک کافر مشرک ہوتے ہیں، یہ جو بنگالی کافر جو ہوتے ہیں ان میں، یا ہندو سکھ جو کافر ہوتے ہیں وہ عام نہیں. اور ایک ہمارے طرح جیسے تھانی صاحب اور موسیٰ خان صاحب بڑے عامل تھے، لیکن وہ اس کتاب کے ماسٹر تھے. وہ آپ اسٹڈی کریں، حضرت سے پوچھ لیں، وہ اس پر ایک بیان رکھ لیں، آپ کو سمجھا دیں گے. دوسرا جو ہے نا وہ ہے، اچھا یہ عربی میں ہے، یہ رہے کسی کا باپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، 1,00,000 علماء میں سے ایک کہیں اس کا ترجمہ کرے، تو اس کا اردو میں ترجمہ آ گیا، مولانا قاسمی صاحب نے ترجمہ کر دیا. یہ آپ کے لیے اچھا ہی ہو، وہ آپ الگ اسٹڈی کریں. ہم بات کرتے ہیں روحانی. یہ جو میں آیا تو حضرت بیان فرما رہے تھے کہ فلانی 3 آیتیں اگر آپ پڑھ لیں تو دشمن کو آپ نظر نہیں آئیں گے، تو واقعتاً نظر نہیں آئیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، آپ کی اصلاح ہو چکی ہے، تو واقعی آپ نظر نہیں آئیں گے. یہ بزرگوں کے بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اس کی تفسیر آپ دیکھیں، وہ آپ ادھر آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. بہت تفسیریں دیکھو اس پر. تو یہ جو ہم نورانی عامل ہے، 4 قل الحمد شریف، آیت الکرسی، آگے پیچھے درود شریف، باقی اور امراض کے لیے، حالات کے لیے ہم وظیفے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے. اور وہ کیا ہے؟ تقویٰ. آپ میں تقویٰ نہیں ہے نا تو عامل نہ بنو، بدنامی کا سبب بنو. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں اس مسجد میں انہوں نے قدم رکھا ہے کہ میں پیر اقبال قریشی صاحب کی طرح میں بن جاؤں، اور اس طرح مشہور بن جاؤں، اور مرد عورتیں میرے پاس آئے، اور پھر گاڑی بھی خوبصورت ہو، پیسے بھی ہوں. تو وہ اگر واپس ہو جائے تو اچھا ہے، وہ چلا جائے. اس لیے کہ انہوں نے بڑے بڑے عاملوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں. انہوں نے ابھی تک آپ کو نہیں بتایا، ان کی خدمت کی ہے بڑے بڑے عامل، لاکھوں روپے اس پر، اور گھر سے مالدار ہے، خوار نہیں ہے. تو خرچ بہت کیے ہیں پیسے، پھر ان کی خدمت بھی کی ہے. تو ایک آپ میں کیا ہونا چاہیے؟ تقویٰ ہونا چاہیے، اور استاد کی عزت ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو ہے نا، ذرا غور سے سنو، آپ ایسا یہ کام کریں، پیسوں کے لیے مت کریں، پیسے زیادہ آئیں گے. پیسوں کے لیے مت کرو، پیسے زیادہ آئیں گے، اس کے لیے مت کرو. توجہ چاہیے. میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، تو جو پیسے لیتے ہیں ان سے آپ کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے.
سارے ہنس رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑا اچھا طریقہ بتا رہے ہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گا۔ تو یاد رکھو، پیسے بھی آئیں گے، آپ بے عزت بھی نہیں ہوں گے، آپ ذلیل بھی نہیں ہوں گے، علماء اور حافظ اور پگڑی اور داڑھی ذلیل بھی نہیں ہوں گے۔ ہم نے آپ کو کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ سنو، میں آپ کو سناتا ہوں۔ میرا یہ بیٹا ہے حسن، میرے 16 بچے ہیں، 3 عالم حافظ مفتی ہیں، ڈبل ایم اے ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں اور سی ایس ایس ہیں اور ایڈوکیٹ ہیں اور انگلش عربی کے مقرر ہیں اور بہترین مدرس ہیں، اور 5 بچے میرے شادی شدہ ہیں۔ میں اور مولانا حق نواز صاحب ہم اکٹھا کراچی میں چکر لگاتے تھے۔ کہاں؟ عصر کے بعد جو چکر لوگ لگاتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں 1983 کی۔ کس کی؟ 1900۔ میں اور مولانا حق نواز جنگوی صاحب چکر لگا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں تو وہاں سوراب گوٹ کے سامنے پاکستان کا بہت بڑا امام باڑہ ہے، بس ادھر تک ہم گئے اور واپس آئے۔ کیوں؟ شروع کا زمانہ تھا نا۔ کس کا زمانہ تھا؟ تو میں نے اور مولانا اعظم طارق صاحب نے اور مولانا ابو لبابہ اور مسعود اظہر اور مولانا عبدالغفار صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، تو ہم نے اکٹھے کھانے کھائے ہیں۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں آپ بوڑھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سوال ہے نا، جب آپ کے ایسے ساتھی ہیں پھر آپ بوڑھے کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ سوال ہے نا۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ آدمی کا ذاتی کمال ہے۔ مجھے طارق صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب ہم ایک بیوی کے لیے پریشان ہیں، 4 بیویوں کو آپ پورا کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کھاتے کیا ہیں؟ کھاتے کیا ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں حضرت آپ پیسے کھاتے ہیں، میں تقوی کھاتا ہوں۔ وہ ہنستے ہیں، ہم گپ شپ لگاتے ہیں۔ آپ پیسے کھاتے ہیں، میں تقوی کھاتا ہوں۔ کہ چلو ٹھیک ہے، کہ آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں تو اس کا راز بتاؤ۔ تو میں کام میرا زیادہ ہوتا ہے، میں بیمار ہو گیا تھا تو میں ایک گولی کھاتا ہوں ایفیکسار۔ میں نے کہا یہ گولی جو ہے نا، یہ خوشی کی گولی، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ پھر بس مجھ سے وہ پلٹا لے لیا، کہ اب میں یہ بھی کہوں۔ میں نے کہا جیسے ہی کھا لیا آپ بے ہوش ہو جائیں گے۔ کہ کیوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر کے مشورے سے کھاؤ۔ میں 18 سال سے کھاتا ہوں، ہارڈ ورک، میرا کام زیادہ ہے نا۔ 7 میرے مدرسے ہیں، 3,500 طالب علم ہیں، 54 اساتذہ ہیں، 200 من آٹا آتا ہے، 28 لاکھ تنخواہ دیتا ہوں، اور اپنے استادوں کو میں نے 50 موٹر سائیکل دیے ہیں۔ جو میرا مدرس ہے اس کو میں جہیز بھی دیتا ہوں جس کی شادی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں اپنا چھوٹا جو میرا کمرہ ہے، کسی ملک، کسی شہر، کسی دفتر دکان میں چندے کے لیے نہیں جاتا ہوں۔ جو کام کرے گا وہ چندہ نہیں کرے گا، اور جو چندے کرے گا غلام حیدر خود کھائے گا، شاہ رسول خود کھائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کام کرو، کام کیا ہے؟ قرآن حدیث کا درس دو، لوگوں کے قراءت تجوید ٹھیک کرو، مسائل، بس بات ختم۔ مسائل، تجوید، قرآن حدیث کا درس، یہ کام ہے۔ 20 سال کے بعد آپ کروڑوں تنخواہ دیں گے، کسی سے امداد نہیں مانگیں گے۔ کام کرتے نہیں ہو اور بغض حسد کرتے ہو۔ 765 صابن ہوا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو صحت چاہیے، میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، میں صبح کا ناشتہ نہیں کرتا ہوں، زور کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، کبھی بھی 30-35 سال ہو گئے، کبھی بھی 11 بجے 1 کپ چائے، بس عشاء کو 1 روٹی، نہ دودھ، نہ کوئی ڈرائی فروٹ، نہ کوئی طاقت کی گولی، 1 روٹی 1 کپ چائے 24 گھنٹے میں۔ 10 بجے میں نے وضو کیا ہے نا، اس پر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں 30-40 سال ہو۔ کم کھاؤ، اس میں طاقت زیادہ ہے، زیادہ کھاؤ تو لیٹرین زیادہ جاؤ گے، ہاں پھر تو وضو بھی نہیں ٹھہرے گا۔ تو بولو انشاءاللہ کم کھائیں گے۔ صبح ناشتہ کرو، اچھا آپ لوگ، میں نہیں، 9-8 بجے، یہ سنت ہے۔ اور مغرب کے بعد کھانا کھاؤ، 3 کھانے بالکل نہ کھاؤ، 2 کھانے کھاؤ۔ بولو انشاءاللہ اپنی صحت کا خیال کرو، بولو انشاءاللہ۔ تو ایک ہوتا ہے فنی عامل، بتا دیا، ایک ہے روحانی نورانی
अल्लाह वाला मुत्तकी आमिल, एक वो होता है। फिर उसके बाद इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। कितने किस्म के लोग होते हैं? तो हमने आपको क्यों अब्दुल्ला पानी दे दो, हमने आपको क्यों बुलाया हुआ है? पानी दे दो। अच्छा, तो ये मेरा बेटा है ना, ये बैठा हुआ है, तो ये जुमेरात को मेरे साथ जाता है। 32 साल से मैं हक्कानिया में दर्स दे देता हूं और फिर मुफ्तियों को पढ़ाता हूं, फिर सवाबी में रेडियो में दर्स देता हूं, फिर मर्दान में रेडियो में दर्स देता हूं। तो ये जो था ना, ये बेटा मेरा, ये जुमेरात को एक लड़का तो बहुत खूबसूरत था। आपको हमने क्यों बुलाया हुआ है यहाँ? इन सुनो, कह कितनी खूबसूरत पगड़ी है, काली, बहुत खूबसूरत दाढ़ी, कह रहे कितना खूबसूरत है ये, हमने आपको यहां क्यों बुलाया हुआ है? तो मुफ्ती साहब ये कौन होगा ये लड़का? मैंने कहा ये आमिल है। क्या है? कह रहे कैसे आमिल है? मैंने कहा ये ना हाफिज है, ना आलिम है, ना मुफ्ती है, ना लौमैना सुना सकता है, लौमैना नस्तईन को भी इसको नहीं आती। कह रहे आमिल है। मैंने कहा बहुत बड़ा आमिल है सवाबी का। तो ये कौन है? मैंने कहा रेडियो में ये चौकीदार था, हमारे पास रेडियो में चौकीदार था, तो दाढ़ी काटता था। अचानक इसको पीर साहब मिल गया। वो कौन? वो बस वो ना, इला आखिरी। तो मैंने कहा इसके पास मत जाओ, इसमें शिर्क व बिदअत है। फिर भी उसके पास चला गया, और खूबसूरत दाढ़ी है, खूबसूरत मूंछे, खूबसूरत पगड़ी है, 22 गज की पगड़ी, अंदर से खाली है। अंदर से क्या है? खाली है। मैंने कहा ये आमिल है। तो हमने आपको इसलिए बुलाया हुआ है कि उन जैसे आमिलों से लोग बच जाए। दूसरी बात, ये तो गलत था ना। अब ठीक, एक ठीक आलिम मुफ्ती डबल में पीजी बिनोरिटॉन्स का फारिग है, मैं उसके पास चला गया, वो आमिल है। अब बिनोटन वाले इसको मानते नहीं, बिनोटन वाले तो हमारे सरों के ताज है, वो तो इन चीजों को मानते नहीं, गलत तरीके को। तो उसके पास एक औरत आई, मैं बैठा हुआ था, तो उसकी कमीज को सूंगा। हाँ, कि आपके फेफड़ों में जख्म है, आपके फेफड़ों में। मैंने उसको कहा, अभी मैं उसका नाम देने वाला था, शुक्र है कि मुंह से नाम नहीं निकला, और निकल जाता तो वो मुझे गांव में नहीं छोड़ता। कह रहा हो तूने? अच्छा। मैंने कहा यार नाराज न होना, हमारे मुफ्ती साहब, मुझसे आप पहले फारिग हैं। कह रहे हाँ। मैंने कहा कौन सा अमल है कि आपने सूंघा और आपको फेफड़ों का जख्म पता लग गया? यार मुझे भी ऐसा इल्म सिखाओ, ये मुझे भी एक्सरे सिखाओ ना। उसने मुझे क्या जवाब दिया? देखो अल्लाह का खौफ नहीं है, मना पैदा चलेगी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, चुप हो जाओ, चाय पियो, चल जाता है, बस चलता है। शर्म करो, शर्म, झूठ न बोलो, बोलो बोलो बोलो, अल्लाह नाराज होते हैं। मेरे एक दोस्त है आमिल है, सही आमिल है, हजरत उनको जानते हैं, मेरा दोस्त है आमिल है और अच्छा आमिल है। मैंने कहा तुम लोगों को क्यों क्या कहते हो? तुम तो झूठ नहीं बोलते हो, और बीमार आ जाता है तो क्या कहते हो? उसने अच्छा जुमला तलाश किया है। क्या? अच्छा है, सही है, आमिल है, नेक है, अल्लाह वाला है, कि मैं आदमियों को, लोगों को, औरतों को कहता हूं ओहो आप पर असरात हैं, बस आप पर असरात है, और है ना आप पर असरात है। तो ये झूठ है या सच है? सच है ना यार। असरात है या बीमारी के असरात है, या जादू के असरात है, या किसी ने तुझे मुक्का मारा, कुछ यार जो आपको तकलीफ है ये किसी चीज का असर है ना, या बीमारी है, या किसी ने कुछ किया है, या किसी ने मुक्का मारा है, या अंदर खराबी है, तो आप पर असरात हैं।
झूठ भी नहीं है अब, और ये इलाज करोगे इंशाअल्लाह ये असरात खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप कहेंगे कि फेफड़े नंबर 41 पर जख्म नंबर 73 है, तो फिर आप पर लानत नहीं बरसेगी। झूठ नहीं बोलोगे। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ क्यों बोलते हो? झूठ नहीं बोलना है इंशाअल्लाह, सच बोलना है। जिस तरह हजरत करते हैं इस तरह करो। क्या? इनके पास एक आदमी आया, उसने इलाज किया, उनके कपड़ों को देखा तो उनको पूरा खर्चा दे दिया, किराया भी दे दिया। अब वो जाकर वहां क्या बोलेगा? वहां एक आलिम है और उसने मेरा इलाज भी किया और मुझे किराया भी दिया, तो 25 आदमी और भेज देगा ना। लगलो तू क्यों झूठ बोलते हो? बोलो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलो सच बोलेंगे इंशाअल्लाह, और गुनाह नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ कारोबार भी करो, तदरीस भी करो, पढ़ाओ भी, कारोबार जरूर करो। कारोबार कौन सा करो? मैं आपको अभी कारोबार बताता हूं, अभी मैं भी करता हूं। हंसना नहीं है, सोचना है और उस पर अमल करना है। खुदा की कसम, देसी 100 मुर्गियां खरीदो, नहीं तो 50, नहीं तो 20 से शुरू करो और देसी अंडे बेचो। खुदा की कसम आप करोड़पति बन जाओगे। हराम तरीके से अमल से बचो, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लामा अबुल फिदा इस्माइल इब्न कसीर अद-दिमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्न कसीर में लिखा है, फलम्मा नज़लता, जब ये 2 सूरतें उतर गई आखिरी, तरका गैर ज़ालिक, हुजूर ने सारे अमाल छोड़ दिए, बस इसी पर फोकस रखा, पूरी जिंदगी इसी को पढ़ते रहे। अब कुछ अमल भी बताऊं ना। ये जो 4 कुल अलहम्दु शरीफ आयतुल कुर्सी अमल है ना, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं, तभी असर करेगा। अपने ऊपर चूफ करो घर में, ठीक है, पानी पर दम करके चूफ करो, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा असर तब करेगा कि हाथों पर दम करना है। ये सबको बताओ किस पर दम करना है, फिर बदन पर मलना है, जहां हाथ पहुंचे ना वहां पहुंचाना है। आयशा को क्या कहा रजी अल्लाह अन्हा, मुझे बुखार है, तकलीफ है, मैं हाथ नहीं चला सकता हूं, मेरे हाथ को जोर दे दो। इस हदीस ने हमको बता दिया कि अगर 4 कुल अलहम्दु शरीफ पानी पर दम करोगे या अपने ऊपर दम करोगे तो उसका असर होगा, फायदा होगा। लेकिन अगर आप ज्यादा असर चाहते हैं तो आप हाथों पर दम करके बदन पर मलेंगे, इंशाअल्लाह काला इल्म और जादू नहीं होगा। 1 2, ये जो 2 शाने हैं, 2 शाने, इसके नीचे यहां पर आप हजामा करें, ये हजामा करें, काला इल्म और जादू नहीं होगा। और 7 खजूर अजवा के निहार मुंह खाओ, काला इल्म नहीं होगा। शेख इब्न तैमिया फरमाते हैं कि काला इल्म नहीं होगा इन 2 अमाल से, ये समझ से बालातर है, लेकिन हुजूर ने कहा है तो ठीक है, बस हुजूर ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक है, बस हुजूर ने कह दिया ना, बस बात खत्म हो गई, मोहर मिल गई, बात खत्म हो गई। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। तो आप इस तरह अमल करें और कराएं कि लोग दीन पर आ जाए। आपके ज़हन में ये बिल्कुल न हो ये मालदार, ये गरीब मालदार आ रहा है कारोबारी, कि मैं उससे कुछ निकालूं। वो आपको बहुत देगा अगर नीयत छोड़ दो, अगर नीयत करो आपको कुछ नहीं देगा या कम देगा। नहीं, उसकी खिदमत करो। आप दिन रात उसकी दुकान और दफ्तर पर जाते हैं, लोग तंग होते हैं ना। दफ्तर दुकान में एक बार गए, तबलीग के लिए गए, वैसे दोस्त चले गए, लेकिन बार बार जाना कि उससे कुछ मफाद मिल जाए, आप जलील होंगे। किसी के घर और दर पर दुनिया के लिए जाओगे, जलील होगे, याद रखो। और अल्लाह आपको बहुत देगा इंशाअल्लाह। एक आमिल है, मेरा दोस्त है, हजरत जानते हैं, मैं भी जानता हूं, उसने इतना डब्बा रखा हुआ है, बस जो भी आते हैं उसको पैसे न हो तो आटने देते हैं या 1 रुपए, वरना 2 रुपए, 20 रुपए। आलिम जाता है उसको 1000 रुपए देता है, तो उसी डब्बे में लोग पैसे डालते हैं। तो उसने दिया होता है 10,000, जब रात को शुमार करते हैं वो 1 लाख होते हैं। कह रहे वैसे भी लोग क्या है, लोग को दे रहा है मौलवी, तो आ जाओ इनको दे दो, तो फिर लोग बहुत देते हैं। तो ये जायज भी है,
कोई गुनाह की बात नहीं, तो एहतियात करो। इमाम अहमद के पास एक आदमी है कि हमारे घर में फलाना है और फलाने को जिन्नात है। इमाम अहमद ने कहा छोड़ो, बस ये मेरे जूते ले जाओ, 2-3 इसको मारो और कहो ये इमाम अहमद के जूते हैं। लेकिन आप में तकवा हो तब, अगर आप में तकवा नहीं होगा, फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ोगे, तो ये जिन आकर आपको मारेगा, ऐसे जूते मारेगा तुम्हें। तो अपने अंदर तकवा क्या चीज है, दीनदारी क्या चीज है? 2 चीजें दीनदारी में, फजर की नमाज जमात के साथ, 2 अकेले में गुनाह से बचना। हाँ, अकेले में गुनाह से बचना। ये टच मोबाइल की वजह से उलमा में 2 गुनाह कबीरा उनके रूह में जा चुके हैं, हमारे रूह में जा चुके हैं। साद हराम है, दिन रात हम सुनते हैं, नामोहरम को देखना हराम है, फिर से चेहरे को देखना हराम है। आप फेसबुक जो यूज करते हैं, दिन रात फहाशी करते हैं। ये जो फेसबुक है ना, फेसबुक जो है, ये देखो, ये फेसबुक है, आपका फेसबुक है, उसको खोलो। आपका जो अपना होम है ना, उसको खोला करो। होम जानते हो? होम, बस कोई फहाशी नहीं, उसमें चीज डालो, 45 साल के बाद इधर आना है। इसमें होम में जाना है, होम में आगे जाना है, बस होम में आपने वीडियो डालनी है, होम को आपने देखना है। अगर मुतलक फेसबुक देखोगे, टिकटॉक देखोगे, आपके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है, तो गुनाह है। ये गलती मुझसे भी होती है, नहीं कि मैं अपने आप को पाक समझता हूं, मुझसे भी गलती होती, गलती होगी, गलती तो होगी मुझसे, आपसे, अल्लाह से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह। तकरीर का मकसद ये, जो पाबंदी से गुनाह करते हो, जालिम के बच्चे, उसको छोड़ो। गलती तो होगी, गुनाहों को जैसे कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। चलो और नई बात, बोझ हसद और प्यार मोहब्बत पर सजा नहीं है, तो ये भी सुनो, गुनाहों की वजह से कोई जहन्नम में क्यों? फिर तो सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। क्यों? बड़े उलमा भी जाएंगे। क्यों? इंसान है तो उनसे तो गलती होगी ना, फिर सब जाएंगे। गुनाहों की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा। हाँ, जो पाबंदी से गुनाह करते हैं उसकी वजह से जहन्नम में जाए। हाँ, नई बातें आज सुनो भाई। अगर गुनाहों की वजह से जो लोग जहन्नम में जाएंगे तो सारी दुनिया जाएगी। क्यों? सब गुनाहगार है। दाग दाग मुख को सब दागदार है, दाग दाग मुख को सब दागदार है, बेदाग बस वही जो परवरदिगार है। कैसे जो चले गए तो ठोकर ही लगेगी, गलती से बुरी फितरत आदम तो नहीं है। गलतियां तो होंगी भाई, मुझ में भी है, आप में भी है। जो नसीहतें करता हूं ये सारी गलतियां मुझ में है। चलो, लेकिन हमेशा इसमें होता मारना ये गलत है कि इंसान गलतियों का पुतला है। कि ठीक है, पुतला है, लेकिन पतीला नहीं बनना चाहिए। पतीला न बनो, बोलो इंशाअल्लाह। तो गुनाह इंसान से होता है, हमेशा के गुनाह से बचो, ये फहाशी के गुनाह से बचो, टच मोबाइल के गुनाह से बचो। हाँ, इंशाअल्लाह, बोलो बचेंगे इंशाअल्लाह। इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, चलते फिरते जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, शरई पर्दा करेंगे इंशाअल्लाह, और औरतों का सिस्टम पर्दे में चलाएंगे इंशाअल्लाह, और मर्दों को अलग, औरतों को अलग करेंगे इंशाअल्लाह। तावीज शिरक नहीं है। 8 सहाबा से तावीज मरवी है। कितने? 8 सहाबा से तावीज मरवी है। यह तावीज शिरक नहीं है। ये जो कहते हैं ना, ये जरा इल्मी गुफ्तगू करता हूं, ये जो कहते हैं इन तमाम शिरकुन, झूठ है। ये क्या है? झूठ है। आधी हदीस है, आधी हदीस पेश करते हो जी, तावीज शिरक है यार। इन रुका व तमाइम व तिबलत शिरकुन, ये हदीस है, ऐसे मारते हो। मैंने एक आदमी से पूछा, दम शिरक है? कह रहे दम तो जायज है, हुजूर ने दम किया है। मैंने कहा हदीस में है ना, इन रुका शिरकुन, रुका रुक़यतुन की जमा है, तावीज दम शिरक है, ये तो हदीस में है। नहीं जी, दम की 2 किस्में है। अहले हदीस से बातचीत हो रही थी, हमारे बुजुर्ग अहले हदीस के बारे में बोलो, हमारे अहले हदीस बुजुर्ग, इस तरह बोलो तो वो नाराज नहीं होंगे, गालियां मत दो। मैंने अहले हदीसों के बारे में 5 किताबें लिखी, नमाज नबवी छपती थी ना अहले हदीस की, डॉक्टर शफीक साहब ने लिखी है, आयशा हाशिया जुबैर अल-ज़ई साहब ने लिखा है। क्या जवाब और कर 40 साल मैंने उसका जवाब लिख लिया और छप गई अल्हम्दुलिल्लाह।
اہل حدیث مجھے نمازوں کے لیے آگے کرتے ہیں کہ آپ پڑھائیں مفتی صاحب، ان کے خلاف میں نے 5 کتابیں لکھی. زبان ایسی استعمال کرو کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہو، لیکن اگر آپ میں کوئی غلطی ہو تو وہ چھوڑ بھی دو، لیکن گالیاں مت دو، برا بلا مت کہو. میں نے اہل حدیث کے بارے میں 5 کتابیں لکھی ہیں، مجھے نماز کے لیے آگے کرتے ہیں. یہ اشاعت والے ہمارے بزرگ، میں بنور ٹون سے فارغ ہوں، وفاق سے میں ملصق ہوں، تو کیسے میں جو میری سوچ اور فکر ہے وہ آپ جانتے ہیں. میرے بیٹے بنور ٹون سے میں ان کے اجتماع میں بیان کرتا ہوں بیان. بھائی دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. دلیل کو گالیاں مت دو، برا برا مت دو. اس دن میں اہل حدیث کی وجہ میں چلا گیا، میں خود آگے ہو گیا مغرب کی نماز میں، خود میں نے کہا اقامت کرو اور نماز پڑھا لی. خدا کی قسم امام سے اجازت بھی نہیں لی. پھر میں نے بیان کے بیٹھ جو بیان سنو، خدا کی قسم بس افٹن میں ان کی مسجد ہے 8 کنال پر ہے، ادھر بھی میں نماز پڑھا لیتا ہوں. ادھر جو چاکرا میں نماز پڑھائی، امام صاحب نے کھڑے ہو کر کہا مولوی اس کو کہتے ہیں. میں نے بیان بھی کیا، دیکھو برا بلا مت کہو، گالیاں مت دو. دلیل کی طاقت گالی اور گولی سے زیادہ ہے. بولو انشاءاللہ. گالی نہیں دو، برا بلا نہ دو. پنپیری ایسے، اہل حدیث ایسے، فلانا نہ. اپنے موقع پر ڈٹے رہو. ان کی کوئی بات اچھی ہو اور آپ میں نے اس پر عمل بھی کرو، گڑبڑ نہ کرو. میری بات نہیں سمجھے. میں نے کیسے دعا کرائی زور کے بعد؟ یہ سنت ہے، سنت ہے. میں دعا کرو لوگ امین امین کہیں، کبھی کبھی جائز ہے، جمعہ میں جائز ہے، عید میں جائز ہے، ویسے جائز ہے. لوگ دعا کا طریقہ سیکھے تو جائز ہے، لیکن امام خاموش، لوگ خاموش. امام مقتدی امام کا محتاج نہیں ہے، اس سے آگے پیچھے جا سکتے ہیں. سنت طریقہ ہے تو اس پر عمل کرو. بولو انشاءاللہ. تو گالیاں مت دو، برا بلا مت کرو، بغض حسد نہ کرو، فجر کی نماز پڑھو، شرعی پردہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گناہوں سے بچو. بات لمبی ہو گئی، مجھ سے ناراض نہ ہونا. بولو انشاءاللہ. ناراض نہیں ہونا. اور بات ویسے آدمی لمبی نہیں کرتا ہے. میں کہاں لمبا بیان کرتا ہوں. یہ شوق جو آپ کا ہے، حضرت کا جو فکر ہے، اس وجہ سے میں نے زیادہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کر لی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وختامہ مسک، تو اخیر میں مشک کی ایک مہر لگا لیتا ہوں. تو یہ کیا اچھا حمد و نعت تو میں پھر بھیج دوں گا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سروں کے تاج ہے، اس پر اشعار آپ کو سناتا ہوں. سناؤں کہ نہ سناؤں؟ تو بس اسی پر ختم کر لیتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن المبارک بہت بڑے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں، لیکن ہمارے ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ابو حنیفہ کے بارے میں عبداللہ مبارک نے اشعار کہے ان کی تعریف میں. یہ صلاۃ تسبیح کی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی حدیث صحیح نہیں ہے دنیا میں. صلاۃ تسبیح کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اہل حدیث حضرات بھی فرماتے ہیں، پوری دنیا فرماتے ہیں کہ صلاۃ تسبیح نماز ٹھیک ہے، جماعت سے تو ٹھیک نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اور ہم پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں. پڑھتے ہیں کیوں کہ عبداللہ مبارک پابندی سے اس کو پڑھتے تھے، کبھی غیرادری نہیں کی ہے. بس یہ دلیل ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند اس کے پاس موجود ہوگی، لہذا یہ نماز صحیح ہے. اگرچہ روایتوں میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے. دیکھو اتنے بڑے آدمی ہیں، جب اس نے عمل کیا، ہم نے تمام حدیثوں میں جو ضعیف والی بات تھی ہم نے چھوڑ دی. ہم کہتے عبداللہ مبارک زندہ باد. ابو حنیفہ کے کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، اور بخاری مسلم کے استاد ہیں. سمجھ نہیں سمجھے؟ تو ان کے اشعار علماء ہے، اس لیے بطور مزے کے علمی چسکا کے یہ اشعار آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ فلا بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فلعنت ربنا اعداد رمل على من رد قول ابی حنیفہ باحکام وآثار وفقہ كآيات الزبور على الصحيفة فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأ الصحيفة وإذا ما المشكلات تدافعتها رجال العلم كان بها بصيرا
وَيُقَاسُ مَن يُقَاسُهُ بِلُبٍّ وَمَن ذَا تَجْعَلُونَ لَهُ نَظِيرًا وَمَن كَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عُلَاهُ إِمَامٌ لِلْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةِ وَمَن كَأَبِي حَنِيفَةَ فِي عُلَاهُ إِمَامٌ لِلْخَلِيقَةِ وَالْخَلِيفَةِ رَأَيْتُ مُشَمِّرًا سَهِرَ اللَّيَالِي وَصَامَ نَهَارُهُ لِلَّهِ خِيفًا وَكَيْفَ يَحِلُّ أَن يُذَا فَقِيهٌ لَهُ فِي الْأَرْضِ آثَارٌ شَرِيفًا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم کو اپنی قوم کی صحیح رہنمائی اور خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں یا اللہ اضافہ فرما. ہمارے قریشی صاحب ہیں، بہت محنت فرماتے ہیں، بہت تربیت، اس پر بڑے خرچے آتے ہیں. اچھا لاکھوں روپے خرچہ آپ پر آیا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ پریشانی ختم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی. ایک نقطہ رہ گیا. تو تعویذ شرک ہے. اہل حدیث ساتھی نے کہا کہ دم کی دو قسمیں ہیں، جس میں منتر ہو غیر اللہ سے مدد تو وہ شرک ہے. تو جب رقام میں تفصیل کرتے ہو تو تمام میں بھی تشریح اس کی کر لو. دو قسمیں بناؤ، ایک جس میں غیر اللہ سے مدد ہو شرک ہو تو وہ غلط ہے، جس میں اللہ کی پاک آیت ہو یا پاک نبی کی پاک دعا ہو تو ٹھیک ہے. بس دوسری حدیث ہے، یہ بہت ضروری ہے. حضور نے فلانے کے تعویذ کو پھاڑا، فلانے کو پھینکا، فلانے کو من تعلق تمیمتن وکل الیہ. جواب دینا چاہیے، یہ موقع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے. تو جواب یہ ہے کہ اے بے وقوفوں، جب حضور لوگوں کی تعویذوں کو پاڑ رہا ہے تو بے وقوفوں جس کی تعویذ پاڑ رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی تعویذ ابو بکر عمر نے نہیں کی، حضور نے کی ہے. تو کس نے کی؟ کافر نے کی ہے. اس میں شرک ہے، اس لیے توڑا اور نکالا. یہ حدیث اس کا جواب ہو گیا. تمام شرک جواب ہو گیا. دوسری بات، تعویذوں کو حضور نے نکالا ہے اور پھاڑا ہے، وہ شرکیہ تعویذ ہے. والسلام.